اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان موجود ہے کہ دل ٹیڑھا ہو جائے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، کئی ایسے جوانوں سے میں ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں دل قابو میں نہیں ہے، دل نہیں کرتا فلاں کام کرنے کو۔ تو یہ دعا مانگے، جس کے قبضہ قدرت میں دل ہے نا، وہ دل کو پھیر دے گا۔ یا اللہ میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت ہبہ کر دے۔ رحمت ہبہ کر دے، کیا کر دے؟ رحمت حب لنا، ایک ہے بے، ایک ہے ہبہ۔ بے میں قیمت دے کے چیز خریدی جاتی ہے، عوض دیا جاتا ہے۔ ہبے میں عوض نہیں ہے، ہبہ بغیر عوض کے لیا جاتا ہے۔ فلاں نے فلاں زمین ہبہ کر دی، لیکن بے میں کیا ہے؟ قیمت دے کے۔ ہم اللہ کی رحمت کو خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جو لفظ سکھائے ہیں، حب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ میرے عمل اچھے ہیں برے ہیں یہ نہ دیکھنا، تو بغیر عوض کے رحمت ہبہ کر دے۔ اور ہبہ مانگ کیوں رہے ہیں؟ انک انت الوہاب، تو نے بڑے ہبے کیے۔ زندگی ہم نے مانگی تھی، رب نے مانگے بغیر ہی دی ہے نا۔ کتنی نعمتیں ہیں جو رب نے مانگے بغیر دی ہیں۔ انک انت الوہاب، تو بڑے ہبے کرنے والا ہے، تو بہت بڑا وہاب یعنی ہمیشہ ہبہ کرنے والا ہے۔ میں اپنے اعمال سے رحمت کی قیمت نہیں دے سکتا، تو اپنے فضل سے مجھے رحمت ہبہ کر۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو لفظ آیا ہے رحمہ، اس سے مراد ہے ایمان پر خاتمہ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اس آیت میں جو رحمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے ایمان پر خاتمہ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ایمان پر خاتمہ۔ پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا، پریا اسی دا جانیے جس دا، سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جنہ بھر کے سر تے رکھیا پیر دھرن، سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے، کوئی کوئی مڑسی بھر کے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ دن آ کے رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یہ دعاؤں کے آخر میں کیوں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا؟ پیچھے دعا ہے، آگے فرمایا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو اس لیے دعاؤں کے آخر میں اس وعدے کا ذکر ہے کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو ہم مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، اس کو یاد کر لیں۔ چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر روحانیت کا ایک خزانہ ہے۔ ایمان پر خاتمے کی دعا۔ انبیاء کرام کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا خاتمہ معاذ اللہ کوئی
خراب ہوگا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نبوت دے کے واپس نہیں لیتا۔ نبی معصوم ہے، فرشتوں سے زیادہ پاک ہے، انبیاء کرام کو کوئی پریشانی نہیں خاتمے کی، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو رب سے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ وہ جنہیں خاتمے کی کوئی پریشانی نہیں، وہ جب دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ رب سے یہ چیز مانگا کرو، یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کا ایمان پر خاتمہ ہو، بہت بڑا گناہ گار ہے لیکن ایمان لے کے گیا، اس کی بخشش ہو جائے گی، ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ اور اگر کسی کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے پھر ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو ایمان پر خاتمہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو اذیت دی، اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا، جسمانی ضرب لگائی ماں باپ کو، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو۔ جو آدمی سود کھائے توبہ نہ کرے، اندیشہ ہے خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی اذان غور سے سنے، اذان کا ادب کرے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ جو وضو سے پہلے مسواک کرے، من منافعہ تذکیر شہادت عند الموت، رزقنا اللہ تعالی بمنہ۔ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے جو وضو سے پہلے مسواک کرے، مرتے دم فرشتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کروا دیتے ہیں۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے چاہے زندگی گزاریں پر اس وقت کو یاد رکھیں جب آخری سانس لینا ہے، وہ رخصتی کا وقت یاد رکھیں کہ کہیں اس عمل کی نحوست نہ موت کے وقت ظاہر ہو اور میرا ایمان نہ برباد ہو جائے۔ اگر آخری وقت کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں گے، ساری زندگی پہ نیکیوں کا رنگ چڑھ جائے گا، کیونکہ اعمال کی برکت یا نحوست موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے موت کے وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مکتوبات شریفہ میں ارشاد فرمایا ہے، اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت حسن خاتمہ میں بڑا عمل دخل رکھتی ہے۔ یعنی جو آل رسول سے سچی محبت رکھتا ہے، آل رسول کی محبت کی وجہ سے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیر و